اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مائک میوٹ کیا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو جب تک بہنیں آ رہی ہیں، ہم رکوع کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آج ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے اور اگلا پڑھیں گے۔ سوری میں آگے چلی گئی۔ یہ والا ٹائم ہے، اب دس ون ہے نا، سوری میں تھوڑا سا آگے چلی گئی۔ ساری بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، میں بھی آن کرنا بھول جاتی ہوں، کبھی میوٹ کرنا بھول جاتی ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ پچھلا والا پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں، پی اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ الرحمن اور رحیم، اس کو کوئی ایکسپلین کرے گا؟ اب ہم نے کافی میرا خیال ہے 2-3 دفعہ اس کو ریوائز کیا کہ اس کے میننگ میں کیا فرق ہے۔ الرحمن اور الرحیم۔ کوئی سسٹر بولیں گی؟ پلیز اپنا مائک کھولیے۔ جی سسٹرس، پیاری بہنوں۔ جی راہیلہ پلیز۔ جی 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 بالکل، جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ جب آپ ریوائز کرتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں تو آپ کا حصہ بڑھ جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی کو بھول گیا ہے یا کوئی کنفیوز ہے کہ کیسے، یعنی کہ نا یہ تھا، تو آپ کا حصہ بڑھ گیا، آپ نے بتا دیا تو۔ اور دوسرے ہم جو ہے تھوڑا سا ان رہتے ہیں نا، ان ٹچ اور انوالوڈ، تو اس لیے ہم اگر تھوڑا زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ انشاءاللہ فائدے ہوں گے۔
جیسے یہ ہے کہ اگر آپ جڑے رہتے ہیں نا، آپ کوشش کرتے ہیں، جیسے ہیں کہ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر مستقل مزاج پر ہو، تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، کہ نہ بولو نہ، یعنی کہ نہ آرام سے، یعنی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے، لیکن اگر ہم ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کوششوں کا ہمیں دینا ہے نا، کہ ہم نے کوششیں کیا کی، ایفرٹس کا دینا ہے، ریزلٹس تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر برابر اس پہ ڈٹے رہتے ہو تو وہ مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں کبھی ایسے اور کبھی ویسے کرتے دیکھتا ہے، یعنی تمہیں غیر مستقل مزاج دیکھتا ہے، تو وہ تمہارے بارے میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ تو یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سے منقول ہے، اور اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہم برحمتک استغیث، اے اللہ میں تیری رحمت سے مانگتا ہوں، امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا کبھی بھی۔ ایک ہمارے نفس کا ہے نا، ہمارا نفس ہمیں ڈراتا ہے، اور دوسرا شیطان۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام کے تمام کام اور میرے حالات اور میرے معاملات جو ہیں ان کو سنوار دے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہم یہ دعا بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ سے علم میں برکت کی، اضافے کی، اور عمل کرنے کے لیے کوششوں کی ہم دعائیں بھی کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الرحمن الرحیم کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، فعلان اور فعیل، یعنی نا عربی زبان میں گرامر میں آپ کو بہت زیادہ نہیں الجھانا چاہتی، آپ میں سے کچھ بہنوں کو میں بھی ماشاء اللہ آتی ہو پہلے سے، لیکن کچھ جو ہیں ان کو بالکل نہیں آتی ہوگی، کچھ جو ہیں وہ اس سے کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا اس کو کر رہی ہوں۔ اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ مجھے ٹوک بھی سکتی ہیں، کیونکہ میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں ماسٹر ہوں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو اس میں ابھی سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی جو بڑے بڑے اسکالرس تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہم نے سب علم سیکھ لیا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم تو ابھی بالکل جس کا نا پرائمری، بالکل شروع بیسکس ایک طرح سے جو ہے اس میں ہے۔ تو الرحمن فولان کے وزن پہ مبالغہ، جیسے سسٹر نے بتایا رحیلہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، اللہ پاک ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور یعنی اللہ پاک کی مبالغہ میں، اس لیے کہتے ہیں نا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اور رحیم آخرت میں، یعنی کوئی بندہ بھی جنت میں اپنے کاموں، اپنے اعمال، اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا نا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دیکھیں دنیا میں 60 70 80 90 سال زندگی گزاریں گے، اس میں ہم نے مشقت کی، اس میں ہم نے برداشت کیا، اس میں ہم نے کوششیں کی، لیکن وہاں تو فار ایور رہنا ہے نا، تو کیسے وہ اس کا بدل ہو سکتا ہے نا، جیسے اللہ نے کہا کہ ایک تجارت ہے نا، کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم جتنا دیتے ہیں، جتنا ہم اس میں منی ڈالتے ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ہے، تو اس میں اتنا ہی ہمیں ملتا ہے نا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دیتا، لیکن اللہ ہے صرف نا کہ وہ ہمیں، یعنی یہ 60 70 80 20 15 سال جتنے بھی ہم گزار گئے دنیا میں، اس کے بدلے میں فار ایور دے گا نا، اور عدل کرے گا۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ رحم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، اور رحمان وہ دنیا میں ہے، اور وہ پیک پہ رحم کرتا ہے اور مبالغے تک رحم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، اگر اللہ پاک رحمان نہ ہو تو کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنا غلط بولتے ہیں، کبھی اللہ کے بندوں کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی اور اپنے معاملات میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا، فوراً نہ چھوڑ ہی جاتا ہے، اور ہمیں توفیق دے ہی جاتا ہے، ہمارے گناہ ساتھ ساتھ صاف کری جاتا ہے۔ اس کے بعد الف لام میم کون سے حروف ہیں، ان کو کون سے حروف کہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر جی۔ اور ان کے میننگ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ ہی بہترین جانتے ہیں کہ ان کے میننگ۔ جزاک اللہ خیرن سسٹر۔ تو اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، اس میں الکتاب کے کیا مطلب ہے؟ کتاب جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ الکتاب کہا، تو کیا اس میں کچھ ڈفرینٹ ہے یہ؟ چلے میں اس کو کر دیتی ہوں، الکتاب یعنی جیسے الرحمن اور الرحیم تھا نا، رحمان تو ہم انسانوں کے بھی نام رکھ لیتے ہیں نا، یہ رحمان اور رحیم، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، اسم نکرہ،
جی جزاک اللہ خیر سسٹر، خاص کتاب ٹھیک ہے نا، پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو بہترین جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کو علم والا بنائے اور آپ کو بہترین اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے، ذالکا یہ، اور الکتاب خاص کتاب نا، تو نقرا یعنی کہ ہوتا ہے نا، پھر وہ جب کتاب کہیں یا رحمان کہیں یا رحیم کہیں، ویسے تو رحمان اور رحیم کے عام طور پر اسکالرس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن رکھنا چاہیے نا، لیکن ایون دین اگر ہم رکھیں تو وہ نکرہ ہوگا نا، تو الرحمن جو ہے وہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے الکتاب یہاں پہ خاص کتاب کے بارے میں آیا ہے اور وہ قرآن ہے۔ لا ریبہ کوئی شک نہیں، فی ہے اس میں، ہدن للمتقین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا ہدن ہدایت، لی فار المتقین متقیوں کے لیے، تو کیا یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو متقی نہیں ہوتا اس کو ہدایت نہیں ملتی؟ اس کو کچھ اس کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں، ہم میننگ ہم اسی لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نا غور کرنا شروع کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب جو ہے وہ عربوں پہ اتاری تھی، عرب اس کو پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، اور وہ سارے جو ہم ثواب اور سارے جو ہم باعث برکت اور جو ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا حدیثوں میں، وہ ساری تو وہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی تھیں، تو ان کو ملتی تھی نا، تو ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ کہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا جو متقی نہیں ہوتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو گاڈ کانشیس نہیں ہوتا، اس کو ہدایت مل سکتی ہے؟ اس کو ملتی ہے ہدایت کو اس کتاب سے؟ کسی نے سوچا ہو اس بارے میں؟ جی راہیلہ پلیز۔ جی بالکل، دیکھیں ہم جزاک اللہ خیر، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں اس لیے یہ بتا دیا، سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، جب ہمارے دل میں شک آتی ہے، جب کوئی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں یہ حکم آیا ہے، یا ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو اٹس مین کہ ہمارے اندر پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اللہ پاک آگے اگلی ہی آیت میں کہہ رہا ہے ہدن للمتقین، یہ ہدایت تو ہے متقیوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے اس سے نا، تو جس کو جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس کو لگے گا کہ نہیں، اللہ پاک نے یہ بات جو ہے نا صحیح نہیں کہی، ایسے ہونی چاہیے تھی، جیسے مجھے صحیح لگتا ہے ویسے ہونی چاہیے تھی، اٹس مین کہ آپ کے دل میں کوئی کجی ہے، آپ کو ضرورت ہے اپنا تزکیہ کرنے کی، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ہدایت پا سکتے ہیں نا، جب آپ کو کوئی بھی چیز پتہ چلے، جیسے ہم تھوڑے دن پہلے ہی ایک حدیث ڈسکس کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ، صحابہ سے فرمایا نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدے کا حکم ہوتا کسی کے لیے، مخلوق کے لیے، تو اللہ عورت کو کہتا، یعنی بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے، تو اب اگر ہمارے کلچر میں عام طور پہ یہ حدیث عام طور پہ عورتوں کو سنائی جاتی ہے نا آلویز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کن کو سنائی؟ صحابہ کو سنائی، اور وہ حدیث عورتوں کو سنائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے وہاں عورتوں کو زیادہ دیکھا جہنم میں، تو جب وجہ پوچھی گئی تو عورتوں نے پوچھا جب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والی اور لعنت کرنے والی ہو نا، لعنت کرتی ہو کہ بات بات پہ نا، سم ٹائم لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ایسے ہی جو ہے نا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اپنی زبان میں کریں ہم، یا جو ہے نا ڈائریکٹ ہم لعنت کا لفظ استعمال کریں، میننگ اس کے وہی ہوں گے، تو اٹس مین کہ ہم نے لعنت کی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے تو، لیکن یہ والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نہیں کہی، اگر عورتوں کے کا وہ ہوتا تو ان سے کہتا، لیکن مردوں کے کو کہی کہ مرد اپنی بیویوں کے لیے ایسے ہو جائیں جیسے اللہ پرووائڈ کرتا ہے نا، اللہ نے ان کو ایک درجہ بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ یہ کہا کہ وہ اس طرح سے ان کو معاف کریں، اس طرح سے ان کی ٹیک کیئر کریں، اس طرح سے ان کے نگہبان ہوں، اس طرح سے ان کے علم، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کے لیے فکر مند ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات اس طرح سے جو ہے اس کو، لیکن جب ہم اس کو
جب ہم نہیں یعنی کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہم اس سے یہ میننگ لیتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ ہر بات ماننی چاہیے، ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے جو بھی ہم کہیں، تو اس میں ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں نا، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے مرد کہتے ہیں عورتوں کو کہ میرا حکم ہے تم کیسے اس سے انکار کر سکتی ہو، اور اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے حالانکہ اللہ نے کہا لا طاعۃ المخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی بہن کا نا مائک کھلا ہے، پلیز آپ بند کر لیجیے، میوٹ کر لیجیے، کسی کا مائک ان میوٹ ہے، جزاک اللہ خیرن۔ اور اس کے بعد اللہ پاک اب نشانیاں بتا رہا ہے نا ان لوگوں کی کہ متقین کون ہیں، یہ کون ہوں گے نا جو متقی ہوں گے، اگر یہ کوالٹیز ہوں گی، اگر وہ ان چیزوں کو اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کے بلیفس ہیں، تو پھر وہ کیا ہیں متقین میں۔ آپ میں سے نا کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز اپنا مائک، ایسا آپ کا مائک کھلا ہے؟ اور ڈسٹربنس ہو رہی ہے نا، باقی لوگوں کو بھی شور اس میں سنے گا۔ تو ان کی صفات میں کیا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ زینہ یومنون، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، یعنی جو چیزیں بھی غائب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، سب سے پہلے اس میں ظاہر ہے اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے کیا جنت اور دوزخ پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ پل صراط کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ تمام چیزیں جو بتائی گئیں اور ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ اس پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کاما، یقیمو سے نا، یقیمون الصلاۃ کا کیا معنی ہے، یعنی کہ اس کا نماز پڑھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ اور اس کے ڈیٹیلڈ میننگ ہے؟ کوئی بہن پلیز؟ کوئی بہن بتائیں گی؟ پلیز آپ کوشش کریں، آپ تھوڑی سی جو ہے نا آپ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو۔ سائمہ نوید یا سمینہ طاہر، کوئی بھی؟ اوکے، جی جی، جزاک اللہ خیر، کوئی بات نہیں۔ ویسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غلط بولتے ہیں نا تو اس سے بلکہ اور زیادہ ہمیں نا غلطی، لیکن ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں اگر آپ اس میں نا تو، لیکن یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے نا، نماز قائم کرنا، تو قائم کرنے میں کیا آ جائے گا، یعنی باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، شرائط کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کی ساری شرائط پوری ہوں، ہم سطر کور ہونے کی شرط، پاکیزگی کی شرط، وضو ہونے کی شرط، اور باقاعدہ ہم پڑھیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو متقی ہوں گے، اگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، ڈر ہے، جن کو اس سے ہدایت حاصل ہوگی، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، صرف پڑھنے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رب العالمین اللہم ربنا جعلنا منہم، ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔ وَمِن ما، من اور ما تھا کہ فرام دیٹ، ٹھیک ہے، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور والذینہ، اور وہ لوگ، اس کے بعد اگلی نشانی بتائی تین، پہلے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں غائب پہ، پھر نماز قائم کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، تین ان کی کوالٹیز یہ ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسالت کے بارے میں فرما رہا ہے، والذینہ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، ود دیٹ، ٹھیک ہے، میں اب آپ سے مطلب نہیں، میننگ نہیں پوچھ رہی، کیونکہ جب ہم دوبارہ اس کو بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سارے خود سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ ساتھ اس کے انزلہ، جو نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، الہ اور کا تھا آپ کی طرف، وما، اور جو انزلہ نازل کیا، من قبل، قبل ہم اردو میں پڑھتے ہیں پہلے کا آپ سے، وبالآخرات، اور آخرت پہ، ہم یوقنون، وہ ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی جو ساری نشانیاں تھیں وہ بتا دیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کو تفصیل سے بتا دیا۔ اگر
अब देख लो अपने आप को कि आप कहाँ पे हो ना, कहाँ फिट आते हो। असल में ये सारा उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसलिए ये तफसील से बता दिया ना कि ये चीज़ें अगर हैं तो इट्स मीन कि आप ईमान वाले हो। और ईमान वालों का अंजाम अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उलाइका अला हुदन, यही वो लोग हैं जो हिदायत पे हैं ना। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इट्स मीन कि अब आपको हिदायत मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे हम एडमिशन लेना होता है ना कहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये कोर्सेज़ हमने कर लिए हैं, अब ये वाला कोर्स हमारा नहीं है, उसकी वजह से हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, तो चलें हम अब इसको भी करते हैं ना, ये कर लें ताकि हम उस जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में या जिस प्रोग्राम में हम जाना चाहते हैं वो उसमें हमें एडमिशन मिल जाए। तो अब हमने कोशिश करनी है कि हमें इसमें एडमिशन मिल जाए अगर हमारी कोई कमी है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में वादा जो अल्लाह ने किया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, ठीक है। और हिदायत देने वाला ही भी रब ही है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अल्टीमेट कामयाबी, जो अल्टीमेट सक्सेस है वो इनको मिलेगी ना, जो जिसको कुरान ने ही बयान किया है कि जो आतिश जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, असल कामयाब वो है, ठीक है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला काफ़िरों के बारे में बड़ी मुख्तसर सी बात अल्लाह ताला ने उसको इतना ज़्यादा बहुत डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि वो तो बस किस्सा ख़त्म, ठीक है ना। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, काफ़िर वो हैं, सवाउन अलैहिम, बराबर है उनके लिए, अंज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम या लम तुनज़िरहुम, ना डराएं, ला युमिनून, नहीं मान लाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह को पता है, हम कोशिश करते रहेंगे। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, जो भी हो कुफ़रान नेमत कर रहा है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों को जो ईमान लाए हुए हैं उनको भी कई जगह पे कहा है कि मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गए। क्यों हो गए वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे हो जाता है, इंसान किस गलती से हो जाता है। तो इसी तरह हदीसों में भी आया है इसके बारे में। असल में कफ़ारा का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है, छुपाना है। तो जहाँ पे भी हम छुपाएंगे हिदायत को, अल्लाह की नेमत को, और माफ़ी हम अल्लाह से तलब करने की बजाय हम अपना किबर उसको शो करेंगे और हम्बलनेस को छुपा देंगे, तो वहाँ पे जो है हम अल्लाह ना करे उस कैटेगरी में चले जाएंगे। सवाउन, बराबर है। तो इसका हमने पढ़ा था, और आगे अगली आयत पे है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा टाइम आ जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असल में इसमें भी बहुत एक तरह से हमारे लिए सिर्फ इसमें बुरी खबर नहीं है, नवीद भी है ना, कि अगर तुम्हारे दिल में, यानी कि अगर तुम डराने और से डर जाओ, ठीक है, और कोशिश शुरू कर दो और पलट आओ और माफ़ी मांग लो, तो इट्स मीन कि मोहर नहीं लगी ना। आप जब भी जो है जितनी मर्जी गलतियां हो गई हैं, जितने मर्जी गुनाह हो गए हैं, जितना भी मुश्किल जो है ना आगे निकल गए हो, लेकिन अगर कोशिश करो पलटने की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरवाजे। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आपने डराओ या ना डराओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोशिश ही नहीं करते, आना ही नहीं चाहते, जहाँ थोड़ी सी मुश्किल लगती है छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देगा ना, जब आपको मौका भी मिले और फिर भी आप यानी नहीं करें ना कोशिश। तो इसमें ज़ाहिर है हर बंदे की कोशिश, हर बंदे की मेहनत डिफरेंट है। अल्लाह जानता है, एफर्ट्स वो देखता है हमारी, और जो है ना रिज़ल्ट उसके हाथ में है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी, और उनके कानों पे और उनकी आँखों पे, कि ये सारे सोर्सेज़ हैं जिनसे हम हिदायत हासिल करते हैं, ठीक है। दिल में उतरती है हिदायत, कानों से सुनते हैं, आँखों से हमें चीज़ें नज़र आती हैं और हम उससे जो है सीखते हैं और समझते हैं और इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं बचा तो फिर वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो उनके लिए बड़ा अज़ाब है। अब हम आगे चलते हैं, अगला रुकू शुरू करते हैं आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारे दिल खोल दे, हमारा मामला आसान कर दे, हमारे ज़ुबानों की गिरा खोल दे, और हमारी बात जो है, जो भी हम बात करें वो हमारी समझ में आए। जो अल्लाह ने बात हमसे कर रहा है हम उसको समझ पाएँ और सही समझ पाएँ इंशाअल्लाह। व मिनन नास है, व मिन
اور वा और मिन फ्रॉम, ठीक है, से, या जो हम कहते हैं में से, इंसानों में से हम कहेंगे ना इसको, मिन अन्नास से, अन्नास इंसान, मन जो, मीन और मन में देखिए फर्क है, अगर आपने जबर और जेर की गलती कर दी तो इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे ना। मन जो यकूलू कहता है, कॉल से, कॉल हम उर्दू में भी कहते हैं, उसका कॉल इसका कॉल, तो यहाँ पे यकूलू कहता है आमन्ना, यहाँ पे हमने अलिफ के ऊपर क्योंकि खड़ा जबर है तो इसको हमने दो हरकत पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पे हम कोई लंबा हो यानी कि जिसे कहते हैं ना, हमने उसको लंबा करना है, उसको हम शॉर्ट कर दें, और जो शॉर्ट हो उसको हम लंबा कर दें, लॉन्ग कर दें, दो हरकत कर दें, तीन हरकत कर दें, तो उससे भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे है ना लका, लका तेरे लिए, ठीक है ना, अगर हमने इसको कहा ला का, नहीं तेरे लिए, हो जाएगा बिल्कुल उलट मीनिंग हो जाएंगे। कई दुआओं में होता है ना, लका शक्कारन, लका मितवा अन, लका मुखबितन, हम ये दुआ पढ़ते हैं। तो अगर हमने कह दिया ला का, तो फिर हमने ला नॉट का फॉर यू, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका भी हमने बहुत ख्याल रखना है, ज़बर ज़ेर का हमने बहुत ख्याल रखना है। अरबी ज़ुबान में ज़बर ज़ेर के फ़र्क से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आमन्ना, ये दो ज़बर हैं, दो हरकत है, तो इसको हमने दो हरकत ही पढ़ना है। आमन्ना जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि विद, बी और अल्लाह, देखिए ये अल्लाह है और ये बी विद अल्लाह, अल्लाह यानी साथ अल्लाह के, यानी अल्लाह पे, ठीक है। वाह, और क्योंकि अरबी ज़ुबान है वो अपने उसके जो उनकी सेंस है उसमें बात करेंगे, और हम बा मुहावरा करेंगे तो उसको अपने उससे कर लेंगे। लेकिन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें वो करना, समझना आ जाएगा, और फिर हम उसमें गौर करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। बा और वा भी बहुत आएगा, ये कसम के लिए भी आता है, वो फिर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आमतौर पे हर्फ अतफ के तौर पर और के मानों में आता है। बिल यौम, ये भी बी वही है, विद और अल यौम, ठीक है, बिल यौमी और उस दिन, यौम हम उर्दू में भी पढ़ते हैं यौम, तो इसमें व बिल यौमी और उस दिन पर, अल आखिरा जो आखिरत बाद में आएगा, ठीक है, आखिरत में, आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं। अभी आपने शायद आपने वो वीडियोस देखी हों, जो है टीवी, पाकिस्तान टीवी पे एक प्रोग्राम उसके बारे में चला कि जो कादियानी हैं उन्होंने ऐसे कुरान जो है उनकी तफासिर और मीनिंग चेंज करके इसके मीनिंग उन्होंने लिखा कि बाद में आने वाले, यानी कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में आने वाले। तो वो देखें वबिल आखिरात हम यू के नून में उन्होंने उसको फिट किया। तो अगर हम खुद नहीं जानते, हमने खुद मीनिंग नहीं आते हमें, तो हम ऐसी तफासिर को पढ़ के या सिर्फ इस तरह का तर्जमा पढ़ के, जब हम सिर्फ तर्जमा पढ़ते हैं या दौरा कुरान में सिर्फ तर्जमा पढ़ते हैं, तो फिर हम उससे गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे, व माँ और माँ नहीं, ठीक है, माँ भी आता है नहीं के लिए और ला भी आता है, उसकी रीज़न होती है ग्रामेटिकली, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये याद करेंगे कि ला भी आता है नहीं के लिए। जब आपको बाकी मीनिंग आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ना इसका मतलब ये है, ठीक है। वह माँ और नहीं, हम वो भी साथ, ठीक है, मोमिनीन ईमान लाने वाले नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं, अब वो उसके दो बता दिए, ईमान वाले बता दिए, काफर बता दिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि उसके बाद एक और ग्रोह है ना, कि जो कि अपने आप को कहता है कि मैं ईमान लाया, ठीक है, लेकिन वो, और अल्लाह पे भी और यौम आखिरत पे भी, लेकिन क्या है कि वो ईमान वाले नहीं है। तो उसमें उसकी वजह क्या है कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो बीच में हैं, ना तो वो जो है ना जिसको कहते हैं मोमिन है, ना काफिर है, तो वो कौन होंगे? मुनाफिक। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला इसलिए इसको इस पूरी बहुत डिटेल से इसको रखा ना, कि हम देखें कि हम कौन सी वाली जगह पे ना फिट आते हैं, हम क्या कर रहे हैं ना। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुरान में कि ये तुम्हारा जिक्र है ना। तो हमें जब कोई भी बताई जाती है कोई चीज़ कि ये फ़लाँ जो है ऑफ़िसर, या फ़लाँ जो है रैंक, या फ़लाँ जो है काम, उसके लिए ये क्वालिटीज़ चाहिए ना, तो हम देखते हैं ना कि हमारे अंदर कौन-कौन सी हैं, इसमें से कौन-कौन सी वाली मेरे में हैं,
اور جو نہیں ہے اس کو میں اب کیسے اڈاپٹ کروں، اور کتنی ہوں تو مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے یا مجھے جاب مل سکتی ہے یا مجھے، تو یہ اسی طرح سے ہے۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ جو ہے نا فٹ آتے ہیں، اور ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یخادعون اللہ، یخادع خدا، خدا کہتے ہیں، خدعن کہتے ہیں چیک کو نا، آپ کا جو رخسار ہوتا ہے رخ، تو کیونکہ رخ ایک طرف پھیر لیتے ہیں کبھی دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، تو اس لیے یخادعون عربی زبان میں اس سے نکلا ہے یہ نا، یخادعون، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں کوئی آرام سے ہم ان کے اندر موو کرتے ہیں، ساری جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو فائدے ہوتے ہیں، جو انعام ہوتے ہیں، تو جو مال غنیمت آتے ہیں، وہ سارا کچھ ہم لے رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کو بھی نہیں پتہ، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا يَخْدَعُونَ، وہ نہیں دھوکہ دے رہے، ٹھیک ہے، وَمَا يَخْدَعُونَ، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے یا دے رہے، ٹھیک ہے، دیتے، اللہ سوائے انفسہم، انفس، نفس کی جمع، ہم ان کے، ٹھیک ہے، تو صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ہم ان سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر مومنوں کو بھی دھوکہ دے کے ان کے ساتھ فائدے اٹھا رہے ہیں یا جاسوسی کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، دنیا میں کتنی دیر جی لیں گے، کتنا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، کتنا انجوائے کر لیں گے، آخر کار تو اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اس کو تو پتہ ہے ہر چیز کا، وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ بس کام ہو گیا، اب ہم جو ہے نا بہت مزے میں ہیں، ہمیں جو ہے نا ہم نے سب کو چیٹ کر دیا، لیکن اصل میں کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، خود کو بھی نہیں پتہ چلتا، تو کبھی کبھی ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے سورہ حشر میں بھی کہا وَأَنْسَاهُمْ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اپنا نفس بھلا دیا، اپنا نفس کیسے بھلا دیا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے، اگر میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں تو آخر میں جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا، بھولا بیٹھا ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم، فی میں قلوب دل، قلب کی جمع، ہم ان کے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، مرض بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فا اور زیادہ کر دی، ٹھیک ہے، زیادہ ملتے جلتے ہیں، فزادہ پس زیادہ کر دی، ہم ان کے لیے، اللہ نے مرضن بیماری، تو اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی، ٹھیک ہے، کہ جب آپ ایک طرف کو جائی جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل کے معنوں میں ہے نا کہ اللہ نے ڈھیل دے دی، رسی چھوڑ دی اب ان کی دراز نا، اگر خود نہیں سوچیں گے، خود نہیں پلٹیں گے، خود نہیں غور کریں گے کہ کیا کر رہے ہیں، خود کو نہیں ڈھونڈیں گے اللہ کی آیتوں میں اور اللہ کی کتاب میں، اور اس کو غور نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی ان کو ڈھیل دے ہی جا رہا ہے نا، کہ دیکھ لو کہاں تک جا سکتے ہو۔ تو اس میں اصل میں وہ اعتقادی جو تھے منافقین، ان کا ذکر ہے نا، کہ جو جان بوجھ کے اس زمانے میں ہوں یا اس زمانے میں ہوں، کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ کہ کسی بھی زمانے میں ہوں، کہ جو جان بوجھ کے پہلے سے نیتاً، یعنی جو تھے وہ اسی لیے ایمان لاتے تھے کہ ہم نے صرف فائدے اٹھانے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے، جاسوسی کرنی ہے اور بس یہ فائدے اٹھانے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو جاسوسی نہیں کرتے تھے لیکن فائدے اٹھاتے تھے صرف، اور ان کو پتا تھا کہ ہم صرف اس لیے ہیں ان کے ساتھ نا، اصل میں جب دوسروں کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جیسے تم کر رہے ہو ہم ویسے کرتے ہیں نا، ہم اسی طرح سے، اگر تم کچھ حرام کام بھی کر رہے ہو تو نو پرابلم، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ تاکہ ہم وہ فائدے بھی اٹھا سکیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، یہ اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ تو کہیں کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہو رہا کہ اگر ہم ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے جس کو کہتے ہیں نا ڈریس اپ ہوتے ہیں، ہم اسی طرح سے اپنی زبان اور اپنا جو ہے نا اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہیں،
اور لیکن جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہیں، جو اس کی بات کو نہیں ماننے والے، جو حرام میں پڑنے والے ہیں، یا تو ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو اب جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی ادھر بھی انجوائے کر لیں، ادھر بھی جو ہے نا فن کر لیں، تو اس میں اس کا ہمیں دھیان کرنا ہوگا۔ لہم اور ان کے لیے ہے، لا فار ہم، ٹھیک ہے، وہ ان، ٹھیک ہے، عذاب علیم بہت دردناک۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، بی وتھ، ما جو، کانو تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اس معاملے کا اسپیشل جھوٹ، یعنی اس سلسلے میں جو اسپیشل جھوٹ بولا نا، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بات سچ تھی ہی نہیں، وہ جھوٹ تھا سارا نا، جھوٹ انہوں نے کہا اور جھوٹ ہی بولتے رہے اور دھوکہ دیتے رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ اللہ بھی دھوکہ کھا رہا ہے اور ایمان والے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، وَإِذَا جب، قیلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کالا کہا، یقولو کہتے ہیں، قیلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، ٹھیک ہے، کال ہی سب میں آ رہا ہے، کہنا ہی آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی گرامر میں اس کی ڈفرینٹ شیپس ہیں، تو اس کے حساب سے سیغے جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو اس کے حساب سے ہم اس کے میننگ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، ٹھیک ہے، تا عام طور پہ تم کے لیے آئے گا، کوئی جگہ ہوگی جس میں اس ورب کا حصہ ہوگا نا، تو وہاں پہ پھر ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ تفسدو تم فساد کرو، فی الارض فی میں، الارض زمین، کالو تو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آ گیا کالو، میں نے ابھی آپ سے کالا، کالو، کیلا، تو کہنے کے اس میں آتا ہے، تو کالو وہ سب کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں غلط ہو رہا ہوتا ہے اور غلط چیز ہوتی ہے، غلط بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ باقی سارے لوگ وہی کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی صحیح بات کرنے والا آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی فساد نہ کرو، فساد برپا نہ کرو، یہ اچھا بھلا سارا کچھ چل رہا ہے، کیوں اس کو ایسے نا وہ کر رہے ہو، اور ہم اس کو جو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کو ہم فساد نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فساد کہہ رہا ہے کہ جب یہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں شادیوں پہ ہوتی ہے، ہماری پارٹیوں پہ ہوتی ہے، ہمارے اور بہت سارے معاملات میں ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو جیسے ہے کہ ہم صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھا پاتے، لیکن ہم اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد اسکول کا ٹائم ہے، آدھے گھنٹے کے بعد، تو ہم کہتے ہیں کہ اٹھو اٹھو بیٹا، وہ بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے، اٹھو، کچھ کرنا نہیں ہے زندگی میں، کیا کرو گے اگر، تو اگر ہم، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اگر ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا کچھ بن جائے گا، کچھ اچھا ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہ اصل میں فساد ہے، اس طرح اصلاح نہیں ہونے والی۔ الا خبردار، انہم انا بے شک ہم وہی ہیں، ہم جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں نا ہم ڈبل استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں چٹا سفید، اردو پنجابی میں کہتے ہیں، یا کالا سیاہ، تو اس طرح سے یعنی کسی چیز کو ایمفسس کے لیے نا، بہت بس یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہیں، انہم یہی ہیں، ہم جو المفسدون اصل میں فسادی یہی ہیں، ٹھیک ہے نا، المفسدون فساد کرنے والے، لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، سبحان اللہ، یعنی پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ پھر شعور بھی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کری جا رہے ہیں سارا کچھ، یہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے، غور کرنے، یعنی کہ نا we should ponder upon، یعنی کہ یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارا کچھ کری جا رہے ہیں، اتنے نادان ہیں، نہیں کوشش کر رہے، نہیں سوچتے، نہیں اپنی جس کو کہتے ہیں نا دوبارہ سے پلٹتے، غور کرتے، دیکھتے، اور یہ سمجھ کب آتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہمیں، ہم جب دن رات وہی چکر چلی جا رہا ہے، ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری کھانا پکانا ہے، ہم نے اپنے گھروں کے کام کرنے ہیں، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں عام طور پہ ایک
हमारी पाकिस्तानी, इंडियन और ये जो है ना औरत की ज़िंदगी यही होती है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता, हम उन्हीं बातों में, हम फैशंस हैं, ब्रांड्स हैं, कपड़े बनाने हैं, अब इसकी शादी है, अब उसका, तो उसमें लगे रहते हैं। हमारे पास सोचने, समझने, गौर करने का टाइम ही नहीं होता। सिर्फ हम तब गौर कर सकते हैं, तब हमें समझ आ सकती है अगर हम इस कुरान के साथ ताल्लुक़ रखें, ठीक है? जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हमें समझ आता है और हम उस पर गौर करते हैं, हम एक आयत पढ़ते हैं, हम नमाज में पढ़ रहे हैं या हम वैसे पढ़ रहे हैं और हमें उसकी समझ आ रही है, तो फिर हम उसके ऊपर गौर करते हैं कि ओ सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो ऐसे भी कहा है। और फिर भी समझ नहीं आती, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अकेले में और क़ियामुल लैल में और रातों को उठ के अल्लाह को याद करो। उस वक़्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, उस वक़्त इंसान को याद आती हैं चीज़ें कि ये मैंने ऐसे किया था, इसको इस तरह से करना चाहिए था और ये मैं गलत कर रहा हूँ। या तो अगर हम गौर ही नहीं करते तो हम इतना कुछ गलत करी जाते हैं और हमें कभी भी फ़ील तक नहीं होता। अगर हमें कोई करवाने की कोशिश करता है तो हमें गुस्सा आता है। तो अल्लाह ने इस किताब में इतनी ज़्यादा यानी कि वो रखी है मोहब्बत, और अल्लाह ने इतनी ज़्यादा अच्छे से उसने समझाया है, कोई नहीं समझा सकता, तो फिर ही हमें सिर्फ समझ आ सकती है। इज़ा और जब, और इज़ा, ठीक है? कीला फिर वही आ गया, कहा जाता है, ठीक है? ला हुम उनसे, आमिनु ईमान लाओ, आमिनु इसको वही मैंने जैसे पहले बताया था, आमिनु को हम आमिनु नहीं पढ़ेंगे, आमिनु ईमान लाओ, कमा जिस तरह का, लाइक मा दैट, ठीक है? जिस तरह, आमना ईमान लाए, अन्नासु नास, ठीक है? सीन जो है इसको हम थोड़ा सा विसल की आवाज निकालेंगे। अगर हमने इसको अन्नास ऐसे पढ़ा ना स्वाद की तरह, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसके मीनिंग तो ऐसा चेंज नहीं होंगे, लेकिन कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना? नास तो सीन से है ना, तो फिर कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है अरबी ज़ुबान में, आई डोंट थिंक सो, कि फिर वो जो है ना बने, तो फिर उसमें हम इसको भी गलत कर देंगे। इसी तरह से क़ालू, तो कालू को अगर हमने कालू कहा, कालू यानी कालू में हम क्या करते हैं कि ज़ुबान जो है उसको इधर ही दरमियान में ही रहने देते हैं ना, तो लेकिन जब हम कालू कहते हैं तो हम हलक में से आवाज़ निकालते हैं, तो इससे बहुत मीनिंग से फ़र्क पड़ते हैं ना। जैसे कुल, कुल खाओ, कुल कहो, ठीक है? तो उसमें फ़र्क है। तो जब आप बोले तो आपको आपके हलक का जो है ना उसमें फ़ील हो कि आपने वहाँ से इसको बोला है। कालू तो वो सब कहते हैं, ठीक है? क्या, नुमिनु हम ईमान लाए, ठीक है? नून से आमतौर पे हम के मानी जो है वो होते हैं, ये उसके लिए सॉरी मैं, तो उसमें जो है इसको ऊपर करने के लिए, तो अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, का लाइक और माँ जैसे, ठीक है? आमना, आमना सुफहाउ, सफ़ीहुन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, सफ़ी बेवकूफ़, अहमक, ठीक है? जिसको अक्ल ना हो। जैसे ईमान लाए वो लोग जो कि अहमक हैं, ठीक है? बेवकूफ़ हैं, जिनको पता ही नहीं अपने फ़ायदों का, अपनी ज़रूरियात का, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं सारा कुछ, कमाया खुद, मेहनत खुद की इतनी ज़्यादा, और सारे का सारा दूसरों को दे ही जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करी जाते हैं। और खुद जो है जैसे सहाबा तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि ना वो थे ना इस तरह के, उन्होंने आखिरत के लिए जीना शुरू कर दिया था, दुनिया को बिल्कुल भूल गए थे, दुनिया के बारे में, दुनिया की लज्जतों के बारे में नहीं सोचते थे। तो इसलिए उनको वो क्या कहते थे कि तुम तो बेवकूफ़ हो, यानी कि हम भी तो ईमान लाए हैं ना, हम फ़ायदे भी उठाते हैं, सारे मज़े भी करते हैं, तो ईमान तो ले आए हैं, फिर क्यों कहते हो? तो जब उनसे ये कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो फिर वो कहते हैं कि क्या हम उन लोगों की तरह ईमान लाएँ जो बेवकूफ़ हो गए, यानी कि अगर तुम उस तरह का ईमान चाहते हो तो फिर वो ईमान नहीं हम ला सकते, ठीक है? अला, अला खबरदार, बी वार्न्ड, ठीक है? बी कॉशियस, इन्नहुम बेशक, हम वही हैं, इन्ना और हम, ठीक है? हम जो, ठीक है? फिर वही कि ख़ास तौर पे वही हैं, यही हैं वो लोग, अस्सफ़हाओ जो कि सफ़ी हैं, अहमक हैं, जो अपनी थोड़े से फ़ायदे के लिए आखिरत को भुला बैठे हैं, और वहाँ पे जाके वो इतनी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे कि फिर वहाँ से निकलना ही किसी तरह से मुमकिन ना होगा। तो असल में तो बेवकूफ़ खुद बन रहे हैं, दूसरों को क्रेज़ी कहते हैं, खुद क्रेज़ी हो रहे हैं दुनिया के लिए। वलकिन लेकिन
لیکن کیا ہو رہا ہے کہ لا یعلمون، جانتے بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو جانیں گے کیسے؟ وہی بات کہ اگر غور کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، روز اللہ کی بات کو سنیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہی سمجھ میں آئے گی نا، ادروائز سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے نا، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، اپنی بات سب سے پہلے کر رہی ہوں، ویسے ہی جب ہم اپنی روٹین میں جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم اتنے زیادہ کریزی ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے کہ کیوں کہا اس نے، تو ہمیں اسی وقت ہم ہمبل ہوتے ہیں، اسی وقت ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی وقت ہمیں کسی بات پہ غور کرنے اور اس کا اثر لینے کا ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، جب ہمارے دل میں اللہ کے کلام سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے نا، جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ ٹیسٹ ہے، ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ سمجھ لیں، اگر سارے لوگوں کو ہم سمجھا دیں، ہم نے صرف خود نہیں سمجھنا، اگر ہم اپنے ارد گرد یہ نہیں پہنچائیں گے، اگر ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے، اگر ہم دوسروں کو نہیں جوڑیں گے اس سے، تو پھر بھی ہم ٹربل میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو شوہروں کو بتانے والی ہے، یہ تو بچوں کو بتانے والی ہے، یہ تو ساس کو بتانے والی ہے، یہ تو بہو کو بتانے والی ہے، تو اصل میں تو سب کو پتا ہونا چاہیے نا، ساری چیزوں کا سب کو پتا ہوگا، پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، ملاقات، اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ملاقات، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لقو، اور جب، لقو ملتے ہیں، او مائی گاڈ، اور اذا جب، لقو وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، پھر قالو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لائے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ جہاد میں بھی جاتے ہیں، سارا کچھ تو کر رہے ہیں، اور کیسے، یعنی کہ نا تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا، اور جب، یعنی کہ ہمارے ٹائم میں کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری کی محفلوں میں ہوتے ہیں، تو ہم کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایسے ہی تو کر رہے ہیں، ہم اسی طرح سے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب اذا خلو، اور جب ہم کیا ہوں، خلو، اکیلے، ٹھیک ہے، یا خالی، خالو یعنی کہ ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، ان کی کمپنی میں، الا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسکالرز نے کہا یہ ہے کہ اپنے نفس بھی شیطان ہوتا ہے انسان کا، ایک اس کا نفس ہے جو اس کو بہکاتا ہے، نفس امارہ، اور دوسرا جو شیاطین ہیں، جو شیطان ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ہر طرف سے بہکاؤں گا، تو یہ دونوں قسم کے شیطان ہو سکتے ہیں، کہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یا اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، دل ہمارا نہیں کر رہا یہ سارا کچھ کرنے کو، ہم تو صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کہ تھوڑے سے ایسے لوگوں میں بیٹھ کے پھر تھوڑی جو ہے نا ہوتی ہے سبکی ہوتی ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لو یہ مسلمان ہے اور یہ پھر بھی اس طرح کرتا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں، اصل میں کیا ہے کہ ہم انما، بے شک، ہم نحنو، ہم مستہزئون، مذاق بنا رہے ہیں ان کا نا، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ یستہزئ، ان کا مذاق بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں تو وہ خود مذاق بن رہے ہیں، مذاق بن جائیں گے روز قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس طرح کیا، اس طرح کام کیے، کہ جب اکیلے ہوئے تو اللہ کی نافرمانی کی، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئے جو اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے ساتھ مل گئے، اور جب ایمان والوں کے ساتھ تھے تو ایمان والوں جیسی حرکتیں کی اور باتیں کی، تو قیامت کے دن جب وہ پلسرات سے گزر رہے ہوں گے تو ان کا نور ان سے چھین لیا جائے گا، اور ایک دم سے اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر وہ ایسے پریشان اور جو ہے نا وہ ہوں گے، اور ایمان والے ان کو دیکھ کے تو پھر ان کا فرشتے اور وہ جو ہے اس ایک دم سے ایسی سچویشن سے ان کا مذاق بنے گا نا، بہم، ان کے ساتھ، بی ود ہم، یعنی دے، یعنی کہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اللہ، وا، اور یا مدو مدد دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈھیل دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے ان کو نا، ہم ان کو، فی میں، طغیانہم، ان کی سرکشی میں، طغیان، سرکشی، جب طغیانی آتی ہے تو پانی سرکش ہو جاتا ہے نا، طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہوئے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے، اب وہ جو ہے نا حد سے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ کر لو جتنی سرکشی کرنی ہے، اور پھر
کیا ہوگا کہ تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا. جب کسی کی رسی چھوڑی جائے اور ایک دم سے کھینچیں تو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک فنی سچویشن بن جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اصل میں تو خود جو ہے نا یہ مذاق بن رہے ہیں, تو سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کو مذاق بنا رہے ہیں, ہم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور سبحان اللہ, تو ہم ایسے کرتے ہیں, اس رکوع کو 2 حصوں میں گا لیتے ہیں, لمبا ہے نا, تو اس میں پھر ہم اچھی طرح سے غور بھی کر سکیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں, صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے. تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, اشترا بہت آئے گا, بار بار آئے گا, اس لیے ہم اس لفظ کو بھی اچھی طرح سے اشترا جو خریدتے ہیں, خریدنا, خرید و فروخت. اللہ تعالیٰ نے اس کو, یہ جو تمثیل ہے نا, یہ پیرابل ہے, اس کو بہت استعمال کیا ہے نا, کہ ہم جو زندگی میں جو بھی ہم کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, جو ہم صبر کر رہے ہیں, جو ہم مشکلات اٹھا رہے ہیں, جو ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں, جس کے اوپر ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو, اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا جو ہے ان پٹ ہے, جس سے ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا قیامت والے دن. یہ ہم سارا کچھ جمع کرا رہے ہیں نا اپنے بینک میں, جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی, ٹھیک ہے, جو ہم اپنی اچھی اولادیں پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ سب جو تھا نا, یہی وہ لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا, اشترا, انہوں نے خرید لی, الضلالہ, ضلالت, گمراہی, الضالین, وہ بھی اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے, یعنی گمراہی, ٹھیک ہے, انہوں نے خرید لی گمراہی, بالہدا, ہدایت کے بدلے میں, ٹھیک ہے نا, ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. یعنی دونوں چیزیں پیش کی گئی تھیں ان کے سامنے, کیا آخرت کے لیے, کہ آخرت میں اب تم گمراہی خرید لو, دنیا کے مزے کر لو, ٹھیک ہے, جیسے بھی ہے یہاں پہ فائدے اٹھا لو, یا اور آخرت میں جو ہے اچھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بنائے, تمہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے, یا پھر جو ہے نا تم جس کو کہتے ہیں یہ تنگیاں, یہ مصیبتیں, یہ مشکلات اس دنیا کی جو بھی ہیں ایفرٹس, اور اس میں جو مشقت لگتی ہے, جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, وہ کر لو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت نہیں خریدی, کہ اس میں دنیا کی تنگیاں تھیں, ضلالت خرید لی, گمراہی خرید لی, تاکہ جو ہے اور یہ نہیں سوچا کہ آگے اس کا انجام کیا ہوگا. فا پس, ٹھیک ہے, فا اور سما دونوں پس کے لیے آتے ہیں. اردو زبان میں پس, اور انگلش میں کہیں گے سو ما نہیں, لیکن عربی زبان میں تھوڑا ان کے اندر فرق ہے, ٹھیک ہے. فا کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی, ٹھیک ہے, جب ہمیں کوئی کہے گا نا ساتھ ہی اس نے ایسے کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جلدی سے اس کے بعد یہ کام ہوا اور ساتھ ہی ہم نے دوسرا کر دیا. اور اگر ہوگا سما, تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں تھوڑی دیر ویٹ کیا, ریسٹ کیا, ہمیں تھوڑا سا بریک لی, تو پھر وہ کیا. تو یہ اس کا فرق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے میں, فما, تو پس نہیں, ربحت, نفع دینے والی, تجارتہم, ان کی تجارت ہم ان کی, ٹھیک ہے. ظاہرہ جس طرح کی انہوں نے ان پٹ ڈالا ویسے ہی ان کو آؤٹ پٹ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے نا, اس سے ان کو کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے. اور ما نہیں, کانوں کو ہیں یا تھے, مہتدین, ہدایت والوں میں سے, ٹھیک ہے, راستہ دیکھنے والے, سیدھے راستے پہ چلنے والے, گائیڈڈ. تو یہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اب آپ بہنوں میں سے کسی کا کوئی سوال, کوئی بات ہو تو آپ شیئر کر سکتی ہیں انشاءاللہ.